بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیے جی، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹامولوجی میں سے ایک اور ٹاپک، اور یہ ہے انسیکٹس ماؤتھ پارٹس۔ دیکھیں ذرا یہاں پر، اگر ہم ماؤتھ پارٹس کی بات کرتے ہیں تو جو ماؤتھ پارٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے جو انسیکٹ ہے اس کا جو انٹیریئر ریجن ہے، انٹیریئر ریجن پارٹ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ انسیکٹ کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں، اور اصل میں اپینڈیجز ہوتی ہیں سکلیروٹائزڈ کی۔ اب آپ کو سکلیرٹ کا مطلب بھی دوبارہ سے بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ کر لے، ادروائز اس کے جو نوٹس ہیں وہ اویلیبل ہوں گے بہت ہی جلد آپ کو۔ اور اگر کوئی اسائنمنٹ وغیرہ بنانا چاہتا ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو اس اسائنمنٹ یعنی کہ اسائنمنٹ کی فارم کے اندر نا ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسا کہ 2-3 منٹس کے، جس میں پورے کے پورے جو اسائنمنٹس جیسا کہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں انڈسٹریل ایکالوجی کے اوپر یا پھر انسیکٹس ماؤتھ پارٹس کے اوپر، تو اس کا جو پورا یعنی کہ ہوگا نا سارا کنٹینٹ، تو وہ اس ویڈیو کے فارم میں بھی آپ کو مل سکتا ہے، تو وہاں سے آپ کاپی کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں اور بآسانی اپنے اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق۔ اب دیکھ لیتے ہیں انسیکٹس ماؤتھ پارٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا کہ جو ماؤتھ پارٹس ہوں گے یہ انٹیریئر پارٹ آف انسیکٹ باڈی ہوتا ہے۔ واٹ از ماؤتھ پارٹ؟ ماؤتھ پارٹ از دا انٹیریئر پارٹ آف انسیکٹ باڈی۔ تو انسیکٹ کی باڈی کا جو انٹیریئر پارٹ ہوگا اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو ہم بیٹا نام دیتے ہیں ماؤتھ پارٹس کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 1۔ اب اس کو پوائنٹس کی فارم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیسج بنا کے نہیں لکھیں گے کیونکہ پیسج بنائیں گے تو زیادہ رف سا لگے گا۔ اوکے، سیکنڈ پوائنٹ ہمارا it is present appendages like in head capsule، یعنی کہ جتنے بھی ماؤتھ پارٹس ہوں گے وہ ہمیں کیسے دکھائی دیں گے؟ وہ ہمیں اپینڈیجز ٹائپ دکھائی دیں گے۔ اب اپینڈیجز ٹائپ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ اپینڈیجز کہتے ہیں جو مین ایبڈومن جو باڈی ہے نا اس سے باہر کی طرف جو نکلے ہوئے حصے ہوتے ہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو اپینڈیجز کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہیومن کی بات کرتے ہیں، اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں، ہماری باڈی میں جو مین ایکسس ہے جس کو ایکزل اسکیلیٹن کہتے ہیں، تو ایکزل اسکیلیٹن کے جو بڑے ہوئے حصے ہیں ان کو اپینڈیجز کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپینڈیکولر اسکیلیٹن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو ماؤتھ پارٹس ہیں وہ ان کی اپینڈیجز ہیں، یعنی کہ ان کا جو مین باڈی ہے نا، جیسے کہ ہیڈ ہو گیا، اب ان کا ایبڈومن ہو گیا، یہ سارا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو ان کی جو اپینڈیجز ہیں ماؤتھ پارٹس کیا کنسیڈر کیے جاتے ہیں؟ ان کے ہیڈ کی جو اپینڈیجز ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے، اور یہ جو ہیڈ اپینڈیجز ہوں گی یہ کہاں پر ہوں گی؟ یہ ہیڈ کیپسول کے اندر ہی موجود ہوں گی۔ تیسرا پوائنٹ، جو ماؤتھ ہوگا وہ کافی سارے کمپوننٹ سے مل کر بنتا ہے جیسا کہ ماؤتھ پارٹس، اور ان ماؤتھ پارٹس میں چند ایک مین پوائنٹس آتے ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے ڈیٹس نیم از لیبرم، لیبرم کے بارے میں۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہوتا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں مینڈیبل۔ پہلا آ جائے گا لیبرم، دوسرا آ جائے گا مینڈیبل، لیبرم مینڈیبل۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے میگزیلی یا میگزیلا، اور چوتھا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہم کہیں گے لیبیم، ٹھیک ہے، کیا آ جائے گا؟ لیبیم۔ تو یہ پوائنٹس آ جائیں گے، لیبرم، مینڈیبل، میگزیلا اینڈ دا لیبیم، تو یہ 4 پوائنٹ آ جائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ذرا پہلے پوائنٹ کی جانب اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ڈیٹس نیم از لیبیم۔ ڈائیگرام ساتھ میں بنائی تھی میں نے پہلے ہی، تو اس کی مدد سے بھی ہم اس کو مینشن کر لیتے ہیں کہ لیبیم کون سا پورشن ہوگا یہاں پر۔ دیکھیں لیبیم کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ لیبیم جو ہے یہ وہ پورشن ہوگا جو موجود ہوگا انسیکٹ کے فیس کی بیس پر۔ اٹ از پریزنٹ ایٹ بیس آف انسیکٹ فیس۔ انسیکٹ کا جو فیس ہے اس فیس کی جو بیس ہوگی وہاں پر جو چیز دیکھنے کو ملے گی اس کو ہم کیا نام دے دیں گے؟ اس کو آپ نام دے دیں گے لیبرم کا نام دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ واٹ از لیبرم؟ لیبرم از پریزنٹ ایٹ دا بیس آف انسیکٹ فیس، اور اس کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں، ہم اس کو اپر لپ بھی کہتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ اپر لپ، جو اوپر والا لپ ہوگا یہ وہ بھی کہلائے گا، تو اس کو اپر لپ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ڈائیگرام میں یہ سٹرکچر ہے، دس ون از نون ایز، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم نام دے دیں گے لیبرم کا۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا لیبرم۔ یہ جو بلیک بنائے ہیں، دیز آر دا کمپاؤنڈ آئیز، یہ کیا ہیں؟
یہ कंपाउंड आइज हैं। ये आपके पास क्या है ब्लैक ब्लैक के अंदर, दीज आर द एंटीना। ये आपके पास क्या है एंटीना है। तो ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देंगे, लैब्रम का नाम देंगे। ये बेस ऑफ इंसेक्ट का जहाँ पर फेस का नीचे वाला हिस्सा वहीं पर मौजूद है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, हम इसको अपर लिप का नाम भी देते हैं। और ये फ्यूज होता है हेड स्क्लेरेट के साथ। अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया, इट इज़ फ्यूज्ड, मिला हुआ होता है किसके साथ, विद हेड स्क्लेरेट, विद हेड SCLERIT स्क्लेरेट। अब स्क्लेरेट क्या होता है, हमने बात की थी कि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन हेड पर, इंसेक्ट के हेड पर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम स्क्लेरेट का नाम देते हैं। तो अब वो जो हेड के ऊपर एक्सोस्केलेटन है ना, ये उसके साथ जो लैब्रम है वो फ्यूज हुआ होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि ये क्या करेगा, ये बॉडी का जो एक्सिस है ना, ये बॉडी के एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनली मूव्स करेगा। इट मूव्स लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली टू बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनली टू बॉडी एक्सिस क्या करेगा, ये मूव करेगा। और आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देना, वो है फंक्शंस के मुतालिक। ये हेल्प करेगा खुराक को पकड़ने में, खुराक को होल्ड करने में, हेल्प्स इन होल्डिंग फूड, व्हेन इंसेक्ट्स फीड्स, जब इंसेक्ट खाना खा रहा होगा या फीड कर रहा होगा तो उस वक्त खुराक को होल्ड करने का जो काम होगा वो किसका होगा, लैब्रम का होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये लैब्रम के पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। दूसरा है मैंडिबल्स। अब मैंडिबल्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जो मैंडिबल हैं इनको हम नाम देते हैं जॉज का। मैंडिबल्स को क्या नाम देते हैं, मैंडिबल को हम नाम देते हैं जॉज का। ये साइड वाले जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं, एक ये दो, ठीक है, ये वाले, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मैंडिबल। अब यहाँ पर आप देखें तो लैब्रम जो था वो सिंगल था, लेकिन जो मैंडिबल हैं एक इधर है एक इधर है, तो मैंडिबल पेयर्ड होगा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले अंडरलाइन करते हैं और हम लिखते हैं मैंडिबल्स के बारे में कि जो मैंडिबल होगा इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं जॉस ऑफ इंसेक्ट। सेकंड पॉइंट, और ये क्या होंगे, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होंगे। अब हाईली स्क्लेरोटाइज्ड का मतलब समझ गए क्या होगा, SCLERO, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होंगे। और तीसरा पॉइंट, ये क्या होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। ये क्या होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि दो मौजूद हैं, जोड़े के फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। ये बॉडी के एक्सिस के हॉरिजेंटली मूव करते थे, लेकिन ये बॉडी के एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, परपेंडिकुलर टू बॉडी एक्सिस। अब ये कैसे परपेंडिकुलर मूव करते हैं, देखें बेटा, ये बॉडी का एक्सिस है, अब इस तरह से पीछे को, अब ये जो मैंडिबल होंगे ना, ये पहले ऐसे हैं लेकिन ये एकदम से इस तरह से आ जाएंगे। अब बॉडी का जो एक्सिस है वो पीछे को है, ये देखें, ये सपोज डैट ये हमारे मैंडिबल है ना, ये सपोज डैट आप कुछ इस तरह से समझ लें, ये मैंडिबल है। अब ये जो है, ये जो ब्लैक पॉइंटर मैंने ऊपर रखा है, ये बॉडी का एक्सिस है। अब ये बिल्कुल इस तरह से चले जाएंगे, एक इधर हो जाएगा दूसरा इधर, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल होगा जब ये मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव कर जाएंगे, ठीक है, ऐसे खुल जाएंगे, और ये बॉडी का एक्सिस पीछे को होगा, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का बनेगा। तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर होंगे टू द बॉडी एक्सिस। और इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं, खुराक को पकड़ने में हेल्प नहीं करते, हेल्प्स इन बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑफ जो फूड है उस मैकेनिज्म्स के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो लैब्रम, मैंडिबल। अब तीसरा जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पर मैक्सिला। अगर हम मैक्सिला की बात करते हैं तो आपने कहना है कि दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर।
میگزیلا یہ بھی کیا ہوں گے؟ پیئرڈ سٹرکچرز ہوں گے. پہلے ہم اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں. ڈائیگرام میں کہاں پر یہ اور یہ جو ہیں اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے میگزیلا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ ہوں گے ہمارے پاس جو میگزیلا ہیں وہ میگزیلا آر پیئرڈ اسٹرکچر اور یہ باڈی ایکسس کے موو کرے گا رائٹ اینگل، مووز رائٹ اینگل ٹو باڈی ایکسس. ٹھیک ہے، یہ آ گیا دوسرا پوائنٹ. اب ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ. یہ ہیلپ کرے گا کس چیز میں؟ ہولڈ اینڈ مینیپولیٹ. اٹ ہیلپس ان ہولڈ اینڈ مینیپولیٹ فوڈ. مینیپولیٹ فوڈ so that it can chew, so that it can chew by mandible. کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ تو یہ ہیلپ کرتا ہے مینڈیبل کی تاکہ خوراک کو چبایا توڑا جا سکے. تو یہ آ گیا ہمارے پاس تیسرا پارٹ. اب ہم چلتے ہیں ایک آخری پارٹ کی جانب. دیٹس نیم از دا لیبیم. اب اس کے بعد ہم نے اور بھی 2 پوائنٹس پڑھنے ہیں. وہ ہوگا مینڈیبولیٹ اور دوسرا ہے ہاسٹیلیٹ. ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر شارٹ کوسچن سم ٹائم پوچھ لیے جاتے ہیں کہ مینڈیبولیٹ اینڈ ہاسٹیلیٹ اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم وہ بھی دیکھیں گے. اب ذرا ادھر دیکھیے، آخری ایک پارٹ بچ گیا ہے. پہلے اس کو میں مینشن کر دیتا ہوں. یہ جو نیچے والا پورشن ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے لیبیم کا. کیا نام دیں گے؟ لیبیم کا نام دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ آئیز، یہ اینٹینا، یہ درمیان والا لیبرم، یہ مینڈیبلز اور دین میگزیلی، اور یہ کون سا آ گیا؟ یہ ہمارے پاس آ گیا جی لیبیم. کلیئر ہو گئے پوائنٹس؟ اب ہم لیبیم کے بارے میں اگر بات کریں تو لیبیم کے بارے میں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ ہیلپس ٹو ہولڈ فوڈ. جو کام لیبرم کا تھا وہی کام کس کا ہوگا؟ لیبیم کا بھی ہوگا. لیکن اس کو ہم نے اپر لپ کا نام دیا تھا. اس کا جو دوسرا نام ہوگا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے دس ون از اے لوور لپ. لوور لپ helps to hold food when insects feeds. ٹھیک ہے، اور اب ہم نیکسٹ پوائنٹ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹرکچر ہوگی یہ موو کرے گی لانگیٹیوڈنلی. اوپر بھی تو یہ لکھا تھا نا ہم نے، تو یہاں پر بھی یہ لکھتے ہیں لانگیٹیوڈنلی کیا کرے گی؟ یہ موو کرے گی. اٹ مووز لانگیٹیوڈنلی اینڈ آلسو ہیو پیئرڈ، یہاں پر پیئرڈ سیگمنٹڈ پیلپس بھی ہوں گے. پیئرڈ سیگمنٹڈ پیلپس. اب یہ کیا چیز ہوتی ہیں پیئرڈ سیگمنٹڈ پیلپس کا؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے جی لیبیم نیچوں کا. اب لیبیم کے ادھر والی سائڈ پر یہ دیکھیں، یہ سٹرکچر اور یہ والی جو سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے پیلپس کا نام دیتے ہیں، اور یہ لیبیم پیلپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے یہاں پہ لکھا گیا کہ ان کے پاس کیا ہوں گے؟ ان کے پاس پیئرڈ ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ پیئرڈ پیلپس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں ماڈیفیکیشنز آف دی ماؤتھ پارٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نہیں، بلکہ نیچے تھوڑی سی اسپیس ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سولو کر لیتے ہیں. ماڈیفیکیشنز کے بارے میں بات کرنی ہے ہمیں. اچھا، اگر ہم بچے ماڈیفیکیشن آف ماؤتھ پارٹس کی بات کریں تو براڈلی جو ماؤتھ پارٹس ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں 2 طرح کے ماڈیفیکیشنز آتی ہیں. یعنی کہ یہ 4 جو مین پورشن ہم نے پڑھے ہیں نا، آگے جتنی بھی ہم نے ماؤتھ پارٹس پڑھنی ہے اگلے لیکچر میں، وہ سارے کے سارے ہر ایک کے اندر یہ ماؤتھ پارٹس ہوں گے ہی ہوں گے. لیکن صرف ایک چیز میں چینجز آ جائیں گی. کسی کے اندر کوئی ماؤتھ پارٹ ہوگا، کسی کے اندر کوئی ہوگا، کسی کے اندر کوئی روڈیمنٹری بن جائے گا، کسی کے اندر وہ ویل ڈیولپڈ ہو جائے گا. از دیٹ کلیئر نا؟ تو اسی کی بیس کے اوپر ہم اس کی ماؤتھ پارٹس کے ٹائپس کرنے والے ہیں. اب اس کی ماڈیفیکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو یہاں پر 2 طرح کے ان کے ماؤتھ پارٹس دیکھنے کو ملیں گے. پہلا جو ہوگا اس کو ہم نام دیں گے مینڈیبولیٹ. کیا نام دیں گے؟ مینڈیبولیٹ.
اور دوسرا جو ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے ہاسٹیلیٹ، HAUSTELLATE، مینڈیوبلیٹ اینڈ ہاسٹیلیٹ۔ اب یہ جو مینڈیوبلیٹ ہے، یہ مینڈیوبلیٹ جو ہے یہ اس طرح کا ماؤتھ پارٹ ہوگا جو کہ اصل میں ایک ایسا ماؤتھ پارٹ جو کہ ہیلپ کرے گا بائٹنگ، گرائنڈنگ اینڈ چوئنگ۔ پہلی بات بائٹنگ، دوسرا پوائنٹ گرائنڈنگ، اور تیسرا پوائنٹ اینڈ چیونگ۔ یعنی کہ وہ تمام انسیکٹس جو کہ ہارڈ فوڈ کھاتے ہیں، جو کہ سالڈ فوڈ کھاتے ہیں، ان کے اندر جو ماؤتھ پارٹ دیکھنے کو ملے گا وہ کون سا ہوگا؟ مینڈیوبلیٹ ہوگا۔ جیسا کہ اگزامپل میں اگر ہم دیکھیں تو اگزامپل میں اگر بات کر لیں ہم ڈریگن فلائی کی بات کر لوں، اگر میں اگزامپل میں بات کر لیتا ہوں جی کاکروچ کی، اگر میں بات کر لیتا ہوں جی گراس ہوپر کی، ٹھیک ہے؟ تو کاکروچ کی اگر ہم بات کر لیں یا پھر اگر ہم بات کر لیں گراس ہوپر کی، تو ان سب کے اندر کون سا ماؤتھ پارٹ ہوتے ہیں؟ مینڈیوبلیٹ ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سالڈ فوڈ کو کیا کرتے ہیں؟ ایٹ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ہاسٹیلیٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ ان کا جو ماؤتھ پارٹ ہوتا ہے وہ سکنگ لیکوڈ کے لیے یوز ہوتا ہے، سکنگ لیکوڈز، یعنی کہ جو لیکوڈ فوڈ کے اوپر گزارا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اسے ہم کیا نام دیں گے؟ ہاسٹیلیٹ۔ اور یہ جو ہوں گے اس کی مزید جو ہوتی ہیں وہ دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ جو ہاسٹیلیٹس ہوتے ہیں نا، اس کی مزید کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ اس کی ہاسٹیلیٹس کی مزید دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ اب وہ دو ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں؟ ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سٹائلیٹ اور دوسرے ہوتے ہیں نان سٹائلیٹ، ٹھیک ہے؟ ہاسٹیلیٹ کی مزید دو ٹائپس آ گئیں، ایک ہمارے پاس ہوگی جی سٹائلیٹ، اور دوسری ہمارے پاس یہاں پر ہوگی نان سٹائلیٹ۔ اب ہم سٹائلیٹ کی بات کرتے ہیں۔ جو سٹائلیٹ ہوتے ہیں یہ نا نیڈل لائک پروجیکشن ہوتی ہیں جو کہ پینیٹریٹ کرتی ہیں پلانٹ اور اینیمل ٹیشو میں۔ واٹ از سٹائلیٹ؟ سٹائلیٹ آر نیڈل لائک پروجیکشن، نیڈل لائک پروجیکشن جو کہ کیا کریں گی؟ جو کہ پینیٹریٹ کرتی ہیں کس کے اندر؟ پینیٹریٹ پلانٹ اینڈ جو اینیمل ہیں، پلانٹ اینڈ جو اینیمل ٹیشوز ہوں گے یہ ان کے اندر کیا کر جائیں گی؟ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پینیٹریٹ کریں گی، اور یہ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے مینڈیبل کی، میگزیلا کی اور ہائپوفیرنکس کی، ٹھیک ہے؟ تین ہیں، مینڈیبل دیکھتے ہیں سائیڈ والے، مینڈیبل، میگزیلا اور ہائپوفیرنکس۔ ہائپوفیرنکس کیا ہوتا ہے؟ جو ماؤتھ کا پارٹ ہوتا ہے نا، ان سائڈ دا ماؤتھ جو ریجن ہوتا ہے وہ ہائپوفیرنکس کا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں مینڈیبل، ہائپوفیرنکس، اور تیسرا ہمارے پاس کون سا ہے؟ جلدی سے بولیے، ہری اپ میگزیلی۔ اب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں نان سٹائلیٹ۔ جو نان سٹائلیٹ ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں یہ اصل میں ٹیشوز کو پرسنک کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن یہ ریلائی کرتے ہیں نیکٹر کے اوپر۔ دے ریلائی آن دا نیکٹر، نیکٹر کو ایبزورب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں وہ پریزنٹس ہوتے ہیں۔ سپوز ڈیٹ اگر ہم بات کر لیں ان کی بٹر فلائز کی بات کر لیتے ہیں، یا پھر ہم ہنی بیز کی کیس کی بات کر لیں، یا متس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر آپ کو یہ اس طرح کا نان سٹائلیٹ جو ٹائپ ماؤتھ پارٹ ہوگا وہ دیکھنے کو ملے گا۔ سٹائلیٹ کا ہوپ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے سے معلوم ہے، ماسکیٹوز وغیرہ، ٹھیک ہے؟ جو فیمیل ماسکیٹوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ اسپیشلی موجود ہوتے ہیں۔ ہوپ سو جو انسیکٹس ماؤتھ پارٹس ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ٹائپس کی بات کریں گے، ٹائپس آف دا ماؤتھ پارٹس آف انسیکٹس، اور جو ٹائپس ہیں وہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس طرح سے یہ ماؤتھ پارٹس ہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ اس سے ریلیٹڈ جو نوٹس ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ پہ بتایا تھا وہ آپ کو مل سکتے ہیں ویڈیو فارم کے اندر بھی اور پی ڈی ایف فارم کے اندر ملیں گے ضرور، لیکن تھوڑا لیٹ ہے، لیکن وہ آپ کو ملیں گے ویب سائٹس کے اوپر، اور جو ویب سائٹ ہوگی وہ اسی چینل کے نیم سے ہی بنائی جائے گی۔ ابھی بنائی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلدی بنا لیں گے، تو اس پہ آپ کو ہر طرح کے نوٹس مل جائیں گے۔ اوکے گائز،
نالج کو شیئر کیجئے، اپنا فائدہ کیجئے، دوسروں کا بھی فائدہ کیجئے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اللہ حافظ.